فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید. ناول حالم جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے اور باب 17واں تھا. تو باب آئندہ میں ڈسکس نہیں کروں گی، میں ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ سنایا کروں گی. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں چھوڑا کروں گی. آئی ایم سوری، مجھے ہچکی آئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر تک وہ ٹھیک ہو جائے گی. مجھے بھی ابھی پتہ چلا کہ مجھے ہچکی آ رہی ہے. خیر، ناول بہت ہی زبردست تھا ہے اور بس اب کوشش تو یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. چوتھی رات. اس کا سیل آج رات خالی تھا. دوسرے بستر پہ کسی نئی قیدی عورت کو نہیں بھیجا گیا تھا. یہ سارے کھیل اب پرانے ہو چکے تھے. وہ بیڈ کے وسط میں دیوار سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھی تھی. بازو گھٹنوں کے گر لپیٹ رکھے تھے اور دور خلا میں دیکھ رہی تھی. اب وہ سنتی بھی تھی اور محسوس بھی کر سکتی تھی، مگر اس رات عرصے بعد اسے جیسے کوئی خوشبو محسوس ہوئی تھی. گارڈ نے کوئی تیز مردانہ پرفیوم لگا رکھا تھا جو نتنوں سے بار بار ٹکراتا تھا. اسے آج کھانے میں جلنے کی بو بھی محسوس ہوئی تھی. باتھ روم والے حصے سے بھی گٹر جیسی بو آ رہی تھی. مگر پھر ایک دم اس سارے میں ایک خوشبو کا اضافہ ہو گیا. قیمتی عطر کی خوشبو جو تازہ گلابوں اور جیسمین کے پھولوں کا ملا جلا تاثر دیتی تھی. وہ خوشبو جس وجود سے آ رہی تھی وہ سامنے موجود تھا. تالیہ نے نظریں اٹھا کے اندھیرے میں اسے دیکھا. سلاخوں کے دروازے سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ لپیٹے، وہاں شہزادی تاشا کھڑی تھی. اس کا سرخ زرتار لباس پیروں تک آتا تھا اور سنہرے بالوں پہ رکھا تاج اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا. وہ مسکرا کے استضائی انداز میں جامنی لباس والی قیدی لڑکی کو دیکھ رہی تھی. فاتح نہیں آیا نا؟ رات کا کہہ کے بھی نہیں آیا. اکڑو بیٹھی لڑکی نے سپاٹ چہرہ اٹھا کے اس دمکتی ہوئی شہزادی کو دیکھا. ان کی مجبوریاں ہیں اور میں نے خود ہی تو منع کر دیا تھا. یہ محبت اسی طرح لوگوں کے لیے تعویلیں اور بہانے گھڑواتی ہیں. مان لو کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے. مگر جو وعدہ اسے یاد ہی نہیں، وہ اسے کیسے نبھائے گا؟ شہزادی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی. اس کے وجود سے اٹھتی مہک سارے قید خانے کو معطر کیے ہوئے تھی. کہا نا وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے. کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا تالیہ. انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے. مگر تالیہ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا. وہ مجھے بچانے آئیں گے، اس لیے میں وہ نہیں کروں گی جو تم چاہتی ہو. اور خفا آنکھیں اٹھا کے شہزادی کو دیکھا جس نے کندھے بے نیازی سے اچکا دیے. میں جو چاہتی ہوں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تالیہ. تم اس قید خانے میں رہی تو تم پاگل ہو جاؤ گی. یہ قید خانہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں نے اس سے برے حالات دیکھے ہیں. ان برے حالات میں تمہارے دوست تمہارے ساتھ تھے. یہاں تم اکیلی ہو. اپنی حالت دیکھو، تم بیمار لگ رہی ہو. تم ذرا سی آواز پہ چونک جاتی ہو، فوراً سے اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار تلاش کرتی ہو. تمہیں خوف ہے کہ کوئی تمہیں نیند میں مار دے گا. تم یہاں رہی تو خود کو کھو دو گی. شہزادی قدم قدم چلتی قریب آنے لگی. اس کے لباس میں لگے موتی زمین سے ٹکرا کے آواز پیدا کرنے لگے. خوشبو تیز ہونے لگی. مجھ سے دور رہو. وہ گھٹنوں کو بازو میں جکڑے نیچے ہو کے مزید دیوار سے لگ گئی. میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی. مجھے غلط آئیڈیاز نہ دو. ساتھ ہی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. شہزادی اس کے بستر کے قریب آ رکی. اس کے سارے وجود سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی. خوشبو کا حالہ مزید تیز ہو گیا تھا. یہ تالا تم کھول سکتی ہو. باریک سی پن ہی تو چاہیے. کسی گارڈ کی گن لے لو. دوسروں کو مار کے یہاں سے بھاگ سکتی ہو. تمہیں یہ جیل توڑنی ہوگی تالیہ. نہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی. اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا اور نفی میں گردن ہلانے لگی. ورنہ تالیہ ساری عمر بھاگتی رہے گی. وان فاتح مجھے بچانے آئیں گے. ایڈم آئے گا، داتن آئے گی. تم دیکھنا، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو پھر وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ان کی کوئی مجبوری ہوگی یا یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ مجھے فاتح کے خلاف کر دیں. ہرگز نہیں، میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گی. سر گھٹنوں میں دیے اس نے اپنے ناخنوں کو بازو میں پیوست کر رکھا تھا اور اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا. شہزادی نے ترہم سے گٹھڑی بنی کانپتی لڑکی کو دیکھا. کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا تالیہ. کیا تم نے ابھی تک یہ بات نہیں سیکھی؟ چلی جاؤ تم یہاں سے، چلی جاؤ. اس نے سر اٹھایا اور وہاں پڑا گلاس اٹھا کے زور سے دیوار پہ مارا. خوشبو غائب ہو گئی. روشنی کا حالہ بکھر گیا اور پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا.
वो उसी तरह बैठी नफ़ी में सर हिलाती रही। उसके जिस्म का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। अगर तुमने एहतियात ना की तालिया, तो एक दिन हम किसी थाने के लॉकअप में पड़े होंगे। जानती हो लॉकअप कितना खौफनाक होता है। चौथा दिन, उसे सुबह से बुखार चढ़ा हुआ था। पुलिस के डॉक्टर ने दवा वगैरह दे दी थी, मगर उसके बावजूद तालिया को जिस्म टूटता हुआ महसूस होता था। वो आज मुलाकाती कमरे में बैठी थी तो नाक और रुखसार सुर्ख हो रहे थे। वो बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। हतान ने उसकी हालत देखी तो सिपाही से उसकी हथकड़ी खोलने का कह दिया। उसने चुपचाप हथकड़ी खुलवा दी और सामने खला में देखती रही। हतान मुकाबिल कुर्सी खींच के बैठा और कदरे नरमी से गोया हुआ। तालिया, तुम इस कैद को नहीं सहार सकोगी। सिर्फ एतराफ़े जुर्म कर लो और वान फाते के बारे में लिख दो यहाँ, तो तुम बहुत जल्द घर जा सकोगी। तालिया गुलाबी पड़ती आंखों से उसे देखती रही, बोली कुछ नहीं। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद इस टॉर्चर से गुजरो। तुम्हें वाकई लगता है हतान कि मैं इस गुड कॉप बैड कॉप के खेल को नहीं समझती? वो बोली तो आवाज़ ख़राब गले वाली महसूस होती थी। कभी मेरे कैद खाने में अपना प्लांटेड स्टोल पिजन डाल देते हो जो मुझसे दोस्ती करे। कभी गुड कॉप बैड बन जाते हो, मगर ज़्यादा वक्त बैड कॉप रह के मेरे दोस्तों को मुझसे मिलने से रोकते। तुम्हें लगता है तालिया बेवकूफ़ बन जाएगी? हतान के चेहरे पे वाज़ेह बरहमी उतरती दिखाई दी। सारी नरमी अनका हो गई। वो माथे पे बल डाले आगे को झुका और चबा चबा के बोला, तुम्हें लगता है हम फाते को तुमसे मिलने से रोक रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? तकलीफ़ के बावजूद मुस्कुराई। उसका पूरा जिस्म उस वक्त जल रहा था। मुझे तुम्हारे इन झूठों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जो मैं तुम्हारे चेहरे के साथ करूँगी, इसके बाद वो कौन सा प्लास्टिक सर्जन होगा जो मेरे काम को दुरुस्त करने का ज़िम्मा उठाएगा। उसके चेहरे को माथे से थोड़ी तक देखा। तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम्हारे चेहरे के लिए कितने आइडियाज़ हैं मेरे पास। और वापस सीधी हो गई। आवाज़ ख़राब थी, चेहरा मुरझाया हुआ और आंखें बुखार से सुर्ख पड़ रही थी, मगर गर्दन अभी तक तनी हुई थी। हतान जवाब में कुछ सख्त कहने लगा था कि सिपाही ने वकील साहब के आने की इत्तला दी। वो रुक गया और उसे अंदर भेजने का कहा। दौलत बारिश के बाइस भीगा हुआ लग रहा था। अंदर आया तो फ़ौरन देर से आने पे माजरत करने लगा। फाइल्स मेज़ पे रखी और कुर्सी खींच के बैठा। उसका रेन कोट भीगा हुआ था, मगर वो उसने नहीं उतारा और तालिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर चौंक के हतान को देखा जो कुर्सी पे टेक लगाए, गाल तले उंगली रखे हनूज वहाँ बैठा था। कमिश्नर साहब, दौलत के माथे पे बल पड़े। आप भूल रहे हैं कि वकील और उसके क्लाइंट की गुफ्तगू के दौरान आप यहाँ नहीं बैठ सकते। आपने शायद अपनी क्लाइंट को वान फाते के बयान के बारे में नहीं बताया। वो मुस्कुरा के दिलचस्पी से तालिया का चेहरा देख रहा था। मैं तो सिर्फ वहीं सुनने रुका हूँ। दौलत चौंका, एकदम तालिया को देखा और फिर गर्दन मोड़ के हतान को घूरा, जैसे निगाहों में तनबीह की हो। कमिश्नर, तुम मेरी क्लाइंट को ज़हनी अजियत ना दो तो बेहतर है। मुझे मालूम है मुझे अपने क्लाइंट को क्या बताना है और क्या नहीं। वो वीडियो यूट्यूब पे है दौलत साहब, और उसको के हज़ारों व्यूज़ हैं। सारी कौम टीवी पे वैसे ही उसे देख चुकी है। मैं नहीं बताऊंगा तो कोई सिपाही बता देगा। आप क्यों अपनी क्लाइंट से वो सब छुपा रहे हैं? हतान, दौलत साहब ने ज़ब्त से दांत भींचे। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मगर मैंने क्या किया है? उसने हैरत से शाने अचकाए। मैं तो सिर्फ सच बताना चाहता हूँ। कौन सी वीडियो? वो बहुत ज़ब्त से बैठी थी, मगर उसकी आंखों में दौलत के लिए शदीद चुभन थी। तालिया, देखो, सियासतदानों को सियासी बयान देने पड़ते हैं। उसने अपने वकालत भरे अंदाज में कहना शुरू किया। कौन सी वीडियो दौलत साहब? मेरे पास फ़ोन नहीं है। उन्होंने अंदर लाने नहीं दिया, मगर उसमें कुछ खास नहीं है। सिर्फ मेरे पास है ना फ़ोन। हतान ने मुस्कुरा के स्मार्टफोन निकाला और यूट्यूब खोल के तालिया के सामने रखा। खुद ही सर्च कर लो, हम दिखाएंगे तो तुम कहोगी कि जाली वीडियो है। हतान, प्लीज़ मुझे मेरी क्लाइंट के साथ तनहा छोड़ दो। दौलत ने फ़ौरन से फ़ोन उठाना चाहा, मगर तालिया के अंदर तवानाई भर चुकी थी। उसने तेज़ी से फ़ोन अचका और कपकपाती उंगलियों से वान फाते का बयान लिख के टाइप किया। वो जानती थी वो सब झूठ बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसे फाते से बदगुमान कर सके। अगले ही लम्हे वीडियोस की फहरिस्त खोली और उसमें पहली वीडियो की हेडलाइन कुछ यूँ थी। वान फाते ने अपनी एक्स चीफ ऑफ स्टाफ से लातल्की का ऐलान कर दिया। तालिया के हलक में कुछ फंस सा गया। उसने उंगली का पूर उस वीडियो पर रखा। सर, आप तालिया मुराद के बारे में क्या कहेंगे, जो आजकल पुलिस की तहवील में है? वो अपने मसाहिबों के साथ कार की तरफ जा रहा था और रास्ते में सहाफ़ी अपने माइक लिए उसके साथ दौड़ते जा रहे थे। चलते चलते फाते रुका और कंधे अचकाए। देखिए, वो हमारी एक पार्टी वर्कर थी, एक स्टॉफर थी।
ہم اس کو آفیشلی پارٹی سے نکال چکے ہیں اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کو اپنے جرم کی سزا ملنی چاہیے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد واقعی ایک چور ہے, ایک کون وومن ہے؟ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا, سوٹ میں ملبوس اس وجیح صورت. سیاستدان نے کندھے اچکائے اور کیمرے میں دیکھ کے بولا, میں نہیں جانتا. وہ ایک اچھی ورکر تھی, ہمارے لیے اس نے کام کیا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو ہم اس کو سپورٹ کریں. ہمارا اس سے تعلق چند ماہ پہلے سے ختم ہو چکا ہے اور ہم اس کے کسی فعل کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. آگے پولیس جانے اور تفتیشی ادارے. ایکسکیوز می, بڑے ہی آرام سے وہ کہہ کر کار میں بیٹھ گیا. ویڈیو ختم ہو گئی. تالیہ, دولت صاحب نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے. اس بات کا ایک پس منظر ہے, اس کو ساتھ والوں نے مجبور کیا تھا کہ, مگر تالیہ نے زور سے موبائل پرے دے مارا. یہ ویڈیو جعلی ہے, یہ حتان نے خود بنائی ہے تاکہ مجھے فاتح سے بدگمان کرے. وہ گردن اٹھا کے ضبط سے کہنے لگی. الفاظ پھنس پھنس کے حلق سے نکل رہے تھے. ریئلی؟ حتان نے تعجب سے اسے دیکھا اور اپنا موبائل اٹھایا جو زمین پہ گر گیا تھا. شکر کہ ٹوٹا نہیں تھا. یعنی کہ تم اب بھی یقین نہیں کرو گی کہ واو. وہ کرسی دھکیل کے اٹھا اور موبائل کی اسکرین سے گرد صاف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہو گیا تو اس نے گردن موڑ کے دولت کو دیکھا جو پریشان نظر آ رہا تھا. یہ ویڈیو جعلی ہے نا؟ ابرو اٹھا کے ضبط سے پوچھا. دیکھو, اس میں جو بھی کہا گیا ہے وہ اس نے دل سے نہیں کہا. تم نہیں جانتی تمہارے پیچھے اسے کتنا مجبور کیا گیا تھا. تالیہ کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی. یعنی یہ اصلی ہے؟ دولت بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا. اگر یہ ویڈیو اصلی ہے اور آپ کا دوست مجھے واقعی ڈس آن کر چکا ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ یا شاید وہ چونکی. وہ آپ سے رابطے میں اس لیے ہے تاکہ آپ مجھے ان کے خلاف کچھ بولنے نہ دیں. اس نے سمجھ کے سر ہلایا. ان سے جا کے کہیے گا کہ ان کو ان کے وعدے بھول چکے ہوں. تب بھی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے, میں ان کے خلاف کبھی نہیں بولوں گی, چاہے وہ میرے بارے میں پبلک میں جو بھی کہیں. وہ کہہ کے کھڑی ہو گئی. آپ کو بھی آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا کیس ہر عدالت میں خود لڑ سکتی ہوں. تالیہ, تھوڑی دیر بیٹھ کے میری بات سنو. میں ایڈم کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. مجھے کسی سے نہیں ملنا, نہ ایڈم سے نہ فاتح سے. پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا, بخار کی عادت بڑھتی جا رہی تھی. اسے واپس اپنے سیل میں جانا تھا. اسے تنہا بیٹھ کے خوب سارا رونا تھا. 5ویں رات. رات سیاہ ہو چکی تھی اور باہر سے آتی آوازیں اب دم توڑ گئی تھی. وہ کروٹ کے بل لیٹی سلاخوں والے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی. بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا اور جسم اس کا ٹھنڈے پسینے میں بھیگا ہوا تھا. اب درجہ حرارت کم ہوا تو اس کی ذائقے کی حس بھی بیدار ہونے لگی. پہلے حلق میں بخار کی دوا سے کڑواہٹ محسوس ہونے لگی اور پھر اسے کسی اور شے کا ذائقہ یاد آیا. گراس ہوپرز. اس کے سامنے اندھیر قید خانے میں ایک دم ہر طرف گھاس اگ گیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گھنے درخت ادھر ادھر آ کھڑے ہوئے. ان کے درمیان ایک لڑکی کھڑی تھی اور منہ بناتے ہوئے پتے کے اندر لپٹے گراس ہوپرز کو منہ میں رکھ رہی تھی. تالیہ اس لڑکی کو یکٹک دیکھے گی. اس کے سنہری بال سوکھے کیچڑ سے ہٹے تھے, چہرے پہ بھی سرخ مٹی لگی تھی اور کپڑے میلے تھے. کندھے پہ بیگ اٹھائے وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. میں کدھر پھنس گئی ہوں؟ وہ کراہ کے بولی. کوئی مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ کسی کو تو آنا چاہیے تھا. ہم سب اس میں آپ کی وجہ سے پھنسے ہیں تالیہ. سامنے سے آواز آئی تو تالیہ نے چونک کے دیکھا. ایک نوجوان تھیلے میں پتے بھرتے ہوئے بگڑ کے کہہ رہا تھا, آپ کے لالچ نے ہم سب کو اس جنگل میں پھنسا دیا ہے. میں آپ سے ملنے تک نہیں آ سکتا کیونکہ میرے ماں باپ, میرا خاندان, میڈیا سب میرے خلاف ہو جائے گا. ایسے مت کہو ایڈم. دوسرے کونے سے وہ ہیولا سا بولا تھا. کسی خواب کی سی کیفیت میں بستر پہ لیٹی تالیہ نے نظریں موڑی. اس طرف وہ کھڑا تھا, سفید گدلی شرٹ والا مرد, اور وہ اپنی ازلی نرمی سے کہہ رہا تھا, تالیہ کا قصور نہیں ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وانکو. وہ کیچڑ میں لت پت لڑکی ایک دم گھٹنوں کے بل زمین پہ گری اور منہ سے گراس ہوپرز باہر تھوک دیے. اس کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے. میرے لالچ نے مجھے یہاں پھنسایا اور میری وجہ سے آپ دونوں بھی اس اسکینڈل میں پھنس گئے ہیں. تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا, مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں کیا کروں توانکو, میں کیا کروں؟ سفید شرٹ والا مرد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جھکا اور نرمی سے بولا. میک اے وش. روتی ہوئی لڑکی نے سر اٹھا کے بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا.
मुझे यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ रही तो मर जाऊँगी। आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए हैं? कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? मुझे चॉकलेट का जायका भूल गया, मुझे कोको फ्रूट की खुशबू भूल गई है, मेरी हसियात मर गई है, मुझे वही कोको फ्रूट चाहिए। नीचे बैठी लड़की ने रोते हुए हाथ बढ़ाया, मगर उसके सामने झुके मर्द के पास कोई फल नहीं था। जो तुम्हें आता है वो तुम्हारी जान हमेशा बचाता रहेगा तालिया। मुझे सिर्फ ख्वाब देखना आते हैं, मुझे और कुछ नहीं करना आता। वो चिल्लाई थी। बिस्तर पे किसी मरीज की तरह लेटी लड़की एकटे किस मंजरनामे को देख रही थी। ख्वाब तसव्वुर का दूसरा नाम है, वो उसके सामने झुके आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। और तसव्वुर करने के लिए छठी हिस्स का होना और छठी हिस्स के लिए पहली पांचों का होना ज़रूरी है। तुम्हें यहाँ से खुद को निकालना है, मगर कैसे? सब मुझे छोड़ गए हैं। जो तुम्हें करना आता है वो तुम्हारी जान हमेशा बचाता रहेगा। मैंने तुम्हें कहा था कि इन सियासतदानों से मोहब्बत अच्छी नहीं होती। एक भारी भरकम औरत अकब से आके गुस्से से बोली तो ज़मीन पर बैठी लड़की चौंक के उसकी तरफ घूमी। कहा था मैंने तालिया कि एक दिन हम दोनों किसी थाने के लॉकअप में पड़े होंगे। जानती हो लॉकअप कितना खौफनाक होता है? तुम्हें मुझे एक्सपोज करने की बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए थी तालिया। जंगल के कोने में खड़ी असरा बोली तो उस लड़की ने चौंक के उसे देखा। वो नीली लंबी मैक्सी में खड़ी, जेवरात पहने हमेशा की तरह दमक रही थी। फातिह को तो तुम याद नहीं हो, उसकी बीवी सिर्फ मैं हूँ। मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। एक और आवाज़ आई। तालिया ने नज़रों का रुख मोड़ा। माथे पे सुर्ख पट्टी बांधे लंबे बालों वाला राजा मुराद सलाखों के पार खड़ा दिखाई दे रहा था। तुम मेरी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। ये गुलाम, ये लोग, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। घुटनों के बल ज़मीन पे बैठी गदली मैली सी लड़की का सर गोल गोल घूम रहा था। वो गर्दन मोड़ मोड़ के उन सब लोगों को अपने इर्द गिर्द बोलते सुन रही थी। फिर उसने कानों पे हाथ रख लिए। मैं क्या करूं? आवाज़ों का शोर बहुत ज़्यादा था। वो आदमी अब भी घुटनों पे हाथ रख के उसके सामने झुका हुआ था। इस शोर में वो धीरे से बोला, महसूस करो, देखो, सुनो। क्या? उस आदमी ने नफ़ी में सर हिलाया और ज़ोर देकर बोला, वो महसूस करो जो महसूस नहीं होता, वो सूंघो जो मौजूद नहीं है, वो सुनो जो खामोश है, और वो देखो जो नज़र नहीं आता। बिस्तर पे लेटी तालिया ने आंखें बंद कर ली तो सारे किरदार फिजा में तहलील हो गए। अब उसके गिर्द सिर्फ खामोशी थी और अंधेरा था। 5वां दिन वो कैद खाने में बिस्तर पे आलती पालती किए बैठी थी। सामने ट्रे में खाना रखा था और वो बड़े बड़े लुक़मे लिए तेज़ी से खाती जा रही थी। माथे की पट्टी गायब थी और चेहरे का नीलब हल्का था। बाल कंघी करके ऊंची पोनी में बांध रखे थे और वो बेहतर नज़र आ रही थी। दफ़तन सलाखों के पार हतान आके खड़ा हुआ और गौर से उसे खाते हुए देखा। मोहतरमा, अपने इंट्रोगेशन के लिए आने से इनकार क्यों कर दिया? क्या आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है? चावल हाथ से मुंह में रखते हुए तालिया ने नज़रें उठा के उसे देखा। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए हतान, तुम्हें रोज़ रोज़ मुझसे नहीं मिलना चाहिए। हतान मुस्कुरा दिया। लगता है आपको वान फातिह के बयान का गम ले डूबा है। उसने कंधे अचकाए और बज़ाहिर बेनियाजी से बोली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हतान। तालिया ने हमेशा खुद को और मुश्किल से खुद निकाला है। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुम्हें अलबत्ता प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत जल्द पड़ेगी। ठीक है, आज का दिन तुम आराम कर लो, कल से हम दोबारा तफ्तीश शुरू करेंगे, और अगर कोई बयान लिखना हो तो इस पे लिख देना। उसने नोट पैड और कलम अंदर फेंका जो फर्श पे आ गिरा। अगर दौलत साहब आए तो कहना कि वो आज आए नहीं हैं। उनका फ़ोन आया था कि वो कल आएंगे, मगर मुझे लगता है दोस्त का भांडा फूटने के बाद वो शर्मिंदगी से शायद तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाएं। और एडम? उसने संजीदगी से पूछा। वो रोज़ आता है, मगर मैंने उसे कह दिया कि तुम उससे नहीं मिलना चाहती। सॉरी। उसने महजूज अंदाज में शाने अचकाए तो तालिया ने चुपती नज़रों से उसे देखा। मुझे तुम्हारे चेहरे के लिए अभी से अफसोस हुआ है। और फिर सर झटक के वापस चावल खाने लग गई। उससे कलम कागज़ मिल गया था। उसे फ़िलहाल और कुछ नहीं चाहिए था। अब उसे ना एडम से मिलना था ना फातिह से। तालिया को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता था सिवाय तालिया के। वो बिस्तर पे बैठी और नोट पैड पे पेन से लकीरें लगाने लगी। उसे आंखें बंद करके जब थाने में लाया गया था तो कितने कदम वो किस सिमत में चली थी। आवाज़ें कितनी दूर से आती थी। बारिश की तड़ कितने फासले से सुनाई देती थी। छत कितनी ऊंची थी। कितने गार्ड्स अब तक उसने देखे थे। बलाई, पुलिस, टांग वांगी के बारे में अब तक वो क्या जानती थी। वो गोद में पैड रखे तेज़ तेज़ कलम चलाती गई। वो इस जहल में मज़ीद नहीं रहेगी। उसने सोच लिया था। उसे अपने तमाम दोस्तों और मोहब्बतों को छोड़ के यहाँ से दूर चले जाना था। छठी रात गहरी हो चुकी थी। तालिया के सेल में नीम अंधेरा था। एक छोटा बल्ब जल रहा था और वो ज़मीन पर बैठी थी।
گود میں کاغذ رکھے وہ ان پہ مسلسل لکھے جا رہی تھی۔ ایسے بہت سے لکھے ہوئے کاغذ آس پاس فرش پہ پڑے تھے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی، قلم ہونٹوں پہ رکھ کے سوچتی اور کاٹ کے کچھ اور لکھتی۔ چھٹی رات گہری ہو چکی تھی۔ تالیہ کے سر میں نیم اندھیرا تھا۔ ایک چھوٹا بلب جل رہا تھا اور وہ زمین پہ بیٹھی تھی، گود میں کاغذ رکھے وہ ان پر مسلسل لکھے جا رہی تھی۔ ایسے بہت سے لکھے ہوئے کاغذ آس پاس فرش پہ پڑے تھے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی، قلم ہونٹوں پہ رکھ کے سوچتی اور کاٹ کے کچھ اور لکھتی۔ اس کے بال کسی ہوئی پونی میں بندھے تھے اور چہرے کا نیل اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل فوکسڈ اور منہمک لگ رہی تھی۔ تم جیل میں ہو اور میں فاتح کے ساتھ ہوں۔ سلور چمکدار میکسی کو پہلوؤں سے اٹھاتے اونچے جوڑے والی اسرا کسی اندھیر کونے سے نکلی اور روشنی کی طرف آئی۔ وہ تمسخر سے نیچے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے ایکسپوز نہیں کر سکتی اب تالیہ، میں البتہ اس کو اب کبھی تمہارا خیال نہیں آنے دوں گی۔ سر جھکائے لکھتی ہوئی تالیہ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی، تم ان کو لے سکتی ہو اسرا، میں ان کو ان کی سیاسی غلامی سے نجات نہیں دلا سکی۔ وہ مصلحت کے غلام تھے اور رہیں گے۔ مجھے اب ان کا انتظار نہیں ہے۔ اور میرا کیا چیتالیہ؟ دوسرے کونے سے قدم قدم چلتا ایڈم باہر نکلا۔ ڈیزائنر سوٹ پہنے وہ ہلکی بڑی شیو والا نوجوان ناراض سا لگ رہا تھا۔ مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتی آپ؟ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، زبردستی ملنے بھی تو آ سکتے تھے نا۔ شاید یہ لوگ تمہیں روک رہے ہیں، شاید تمہارا عزم اتنا مضبوط نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے تیز قدم چلاتے ہوئے بولی، مگر مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں تم سب کو ہمیشہ مصیبت میں ڈالتی ہوں۔ آج سے میں اپنی مصیبتوں کی ذمہ دار بھی خود ہوں گی اور اپنی نجات دہندہ بھی خود ہوں گی۔ تمہیں میری کوئی نصیحت یاد نہیں رہی؟ سامنے سلاخوں کے پاس کھڑی بھاری بھرکم عورت خفگی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ سیاسی ورکر نہ بنو، وان فاتح پہ بھروسہ نہ کرو۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ پلیز تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سر اٹھائے بغیر آہستہ سے بولی، کیوں تالیہ، تم مجھے کیوں نہیں دیکھنا چاہتی؟ وہ بھاری نرم لہجہ تالیہ کا کرم چلاتا ہاتھ رکا۔ اس نے آنکھیں اٹھائی تو وہ سامنے کھڑا تھا، قدیم ملاقہ والے لباس میں، سفید چھوٹا کرتا اور سفید پاجامہ، ماتھے پہ سبز رنگ کی پٹی اور چہرے کی وہ نرم حوصلہ افزا مسکراہٹ۔ تالیہ کا گلا رندھنے لگا، کیونکہ آپ، ایڈم، داتن، شہزادی تاشا، راجہ مراد، یہ میرے ساتھ قید خانے میں بھیجی جانے والی عورتیں، حتان، یہ سب رکاوٹ ہیں۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جھکا اور مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہم رکاوٹ کیوں ہیں؟ اور اس لمحے تالیہ مراد پہ انکشاف ہوا کہ اس کی حسیات کیوں مر گئی تھی اور ابھی تک مکمل طور پہ واپس کیوں نہیں آئی تھی۔ کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آپ کی محبت، اسرا کی نفرت، ایڈم اور داتن کی دوستی، مراد راجہ سے خونی رشتہ، یہ سب میری کمزوریاں ہیں، یہ سب میرے حواسوں کو معطل کر دیتی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، مگر تمہاری حسیات تو واپس آنے لگی تھی۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ یاد کرو، تم سن سکتی ہو، چکھ سکتی ہو، چھو کے محسوس کر سکتی ہو اور سونگھ بھی سکتی ہو، مگر ابھی تک دیکھ نہیں سکتی۔ آپ لوگ مجھے دیکھنے نہیں دے رہے، آپ میری رکاوٹیں، میری ڈسٹریکشنز ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وان فاتح، میں نے قید خانے میں ایک بات جان لی ہے کہ انسان کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی دکھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب نہیں کر پاتے، کیونکہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا دکھ مل رہا ہوتا ہے، مگر دکھ تو ہر راستے میں ہوگا۔ کرنا وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آزادی کے لیے انسان کو خود غرض بن کے سوچنا پڑتا ہے، صرف اپنے لیے۔ اور آپ لوگ میری رکاوٹیں ہیں۔ مجھے آپ کے آنے یا نہ آنے سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ سب سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے راستہ تب دکھائی دے گا جب آپ لوگ سامنے سے ہٹیں گے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے بہنے لگے۔ منظرنامہ دھندلا گیا، اور جب دھند چھٹی تو اس نے دیکھا کہ وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ فرش پہ اس کے گرد کاغذ بکھرے تھے اور آئینی سلاخیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر وہ کاغذ اکٹھے کیے اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے رکھے پانی کے جگ میں ڈال دی گئی۔ پانی تیزی سے ان پہ لکھی روشنائی کو گھولنے لگا۔ تالیہ بے رنگ مایا کو گدلا ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کے زخم اب منمل ہو رہے تھے۔ اس کا پلان تیار تھا، کل رات وہ اس جیل سے فرار ہو جائے گی۔ چھٹا دن۔ ملاقاتی کمرے میں دن کی روشنی بکھری تھی۔ جامنی لباس میں ملبوس تالیہ خاموشی سے سامنے موجود حتان کو دیکھ رہی تھی، جو کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا اپنے ازلی کرخت اور تحقیر بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے ساری رات تم لکھتی رہی اور پھر سارے کاغذ پانی میں ڈبو دیے۔
اعتراف جرم کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ سادگی سے اسے دیکھ کے بولی۔ تو حتان چونکا، پھر سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ تو تم اعتراف جرم کے لیے تیار ہو؟ ہاں، مجھے ایک اور پین چاہیے۔ اس کی فرنٹ نب کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک قیمتی فاؤنٹین پین اٹکا تھا۔ حتان مسکرایا اور وہ پین نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں مزید کاغذ بھیج دوں گا مگر تم اپنے اکمپلائز کا بھی نام لکھو گی؟ یعنی کہ وان فاتح کا؟ مجھے معلوم ہے، وہ جتنے سکون سے بولی۔ حتان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تالیہ؟ تم فکر مت کرو، یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا چہرہ بگاڑنے کا وعدہ ضرور پورا کروں گی، لیکن اگر وان فاتح مجھے ڈس آن کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کو ڈس آن کر سکتی ہوں۔ ہتھ کڑی والے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور اس کو گھور کے بولی تو وہ ڈٹھائی سے مسکرایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، اچھا سا، رائٹ؟ وہ جلدی جگہ سے اٹھا۔ اور اگر تمہارا وکیل آئے تو اس سے کہنا واپس چلا جائے۔ مجھے وان فاتح کے بھیجے وکیل کی کوئی ضرورت نہیں، صبح تک میرا اعتراف جرم تمہاری ٹیبل پہ ہوگا۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یہ اشارہ تھا کہ وہ اب جانا چاہتی تھی۔ حتان فوراً سے بولا، شور، مگر یاد رکھنا اگر یہ کوئی گیم ہوئی تو میں پولیس کو شوٹ ٹو کل کا حکم دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ سنو حتان، پستول تمہارے پاس ہے، اختیارات تمہارے پاس ہے، میں تو ہتھکڑیوں میں جکڑی ایک بے بس لڑکی ہوں۔ اتنا کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ اور استضاعیہ سے اسے دیکھ کے پلٹ گئی۔ حتان نے جواب نہیں دیا۔ کچھ بڑبڑا کے وہ سپاہیوں کو آواز دینے لگا تھا۔ 7ویں رات دوپہر بیت چکی تھی۔ تالیہ بیڈ پہ اکڑو بیٹھی تھی، ساتھ رکھا نوٹ پیڈ خالی تھا اور اس پہ رکھا حتان کا پین اس سلور پن سے محروم ہو چکا تھا جو اس پہ موجود تھی۔ وہ سلور پن تالیہ اپنے ہاتھوں میں گھما رہی تھی اور ذہن کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اسے فاتح کے خلاف کوئی اعتراف نہیں کرنا تھا، اسے صرف وقت چاہیے تھا۔ وہ اس پن سے آرام سے لاک اپ کا تالا کھول سکتی تھی، اسے لڑنا بھی آتا تھا۔ وہ کسی سپاہی کی گن لے کر اس کو یرغمال بنا کے تھانے سے نکل سکتی تھی۔ کیل میں اس کی پناہ گاہ کیا تھی؟ کس لاکر میں اس کا گو بیگ پڑا تھا مختلف پاسپورٹ اور نوٹوں کے بنڈل کے ساتھ؟ اس کے پاس سارا پلان تھا، صرف ایک ہمت چاہیے تھی۔ فاتح، ایڈم اور داتن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جانے کی ہمت، ملیشیا کے میڈیا میں ہمیشہ کے لیے مفرور اور مجرمہ کہلوائے جانے کی ہمت۔ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ اتنے مہینوں کے کیے اچھے کام، وہ سچائی اور ایمانت داری کے راستے پہ چلنا، وہ سب رائے گا چلا جائے گا، وہ تاعمر بدنام ہو جائے گی۔ اسی چیز سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی، لوگ سمجھیں گے کہ اس نے واقعی انگوٹھی چرائی تھی۔ وہ وان فاتح کے لیے ایک ایسا کلنک بن جائے گی جس کے موضوع سے بھی وہ نظریں چرائے گا۔ مگر فاتح تو اسے ڈس آن کر چکا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ضرور اسے اسرا نے مجبور کیا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ذہن کے سامنے وہی منظر آ گیا۔ وہ جھک کے اسے کہہ رہا تھا، وہ دیکھو جو دکھائی نہیں دے رہا، وہ سنو جو سنائی نہیں دیتا، وہ سونگھو جو موجود نہیں ہے۔ ایک دم چونک کے تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ تیزی سے اس نے اپنے تکیے تلے ہاتھ مارا۔ وان فاتح کا خط وہاں اس دن سے رکھا تھا۔ تالیہ نے وہ خط کھولا اور اسے دھڑکتے دل سے دوبارہ پڑھا۔ ڈیئر تاشا، ڈیئر تاشا، ڈیئر تاشا۔ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ اور چھٹی اس وہ دیکھنے کا نام ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہ سونگھنا جس کی خوشبو نہیں ہوتی، بے ذائقہ کو چکھنا، خاموشی کو سننا، اس کو محسوس کرنا جو موجود نہیں ہے۔ تالیہ بنت مراد نے آہستہ سے گردن اٹھائی اور دور اوپر نظر آتی اونچی چھت کو دیکھا، اونچی، بہت اونچی چھت۔ احتیاط کیا کرو تالیہ، ورنہ ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ اس کے اگلے الفاظ تالیہ نے زیر لب دہرائے۔ تنگ تاریک سی کوٹری جس کی چھت سر پہ آتی محسوس ہوتی ہے، ہر کونے میں مرے ہوئے چوہے تعفن پھیلا رہے ہوتے ہیں، کھانے کے برتنوں پہ لگی پھپھوندی کا ذائقہ کھانے میں آتا ہے۔ احتیاط کیا کرو تالیہ۔ وہ سرد سے بستر سے اٹھی، ننگے پاؤں سلاخ دار دروازے تک گئی اور پن تالے میں گھسا کے ہلانے لگے۔ چند حرکات اور تالا کلک کے ساتھ کھل گیا۔ تالیہ نے بنا آواز کے تالا نکالا اور دروازہ کھول کے برہنہ پیر باہر فرش پہ رکھے۔ فرش ٹھنڈا تھا، اسے ٹھنڈا ہی ہونا تھا۔ سامنے طویل راہداری تھی جو خالی تھی۔ اس نے پن اور تالا فرش پہ گرا دیا۔ زوردار آواز سے وہ نیچے گرے مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ قدم قدم آگے راہداری میں بڑھتی گئی۔ راہداری کے سرے پہ دروازہ تھا جہاں سے اس کو گزار کے روز ملاقاتی کمرے میں لے جایا جاتا تھا۔ وہ اس دروازے پہ رکی اور ہینڈل گھما کے اسے دھکیلا۔ دروازہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ملاقاتی کمرہ نہ تھا، سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں بے تحاشا کاٹھ، کباڑ
اور कार्ड बोर्ड रखे थे। वहाँ बस में चंद कुर्सियाँ मौजूद थी, जिनमें से एक पे बैठे शख्स ने उसे आते देख के गर्दन उठाई थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। दरवाजे पे नंगे पैर खड़ी तालिया ने आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ के उस शख्स को देखा। आपका खेल ख़त्म दौलत साहब, मैं किसी थाने के लॉकअप में नहीं हूँ। ना आप वकील हैं, ना वान फाते ने आपको भेजा था। वो चुपती नज़रों से उसको देख के आवाज़ बुलंद बोली, कौन हैं आप? सूट में मलबूस दौलत मुस्कुरा के उठा और किसी शोबदाबाज की तरह दोनों बाजू फैलाए। ऑफ कोर्स मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच का तफ्तीशी ऑफिसर दौलत अमान हूँ और तुम्हारा केस मेरे ज़ेरे तफ्तीश है। इस कमरे में बहुत से लोग बैठे काम कर रहे थे। कोई कंप्यूटर के सामने बैठा था, कोई चाय पी रहा था। तालिया को देख के उन सब ने हाथ रोक लिए थे। पीछे एक कुर्सी पे बराजमान मोबाइल पे लगे हतान ने भी फ़ोन नीचे कर लिया था। आप गुड कॉप थे और हतान बैड कॉप था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली थी। और ये थाने का लॉकअप नहीं था। उसने इतराफ़ में देखा, क्योंकि KL के थानों के लॉकअप की छतें इतनी ऊंची नहीं होती। ये कोई सेफ हाउस है जिसमें आपने मुझे रखा हुआ था। इसकी दीवारें साउंड प्रूफ है और वो बारिश की खौफनाक तड़तड़ाहट वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो आप मुझे सुनवाते थे ताकि मुझे बाहर की असल आवाज़ें ना आए। मगर बारिश की खुशबू मुझे कभी नहीं आती थी। मुझे कभी इस थाने से मरे हुए चूहे की बू भी नहीं आई। और हाँ, आप KL के थानों के बर्तनों की तरह यहाँ के बर्तनों को पाबंदी लगाना भी भूल गए। वो गर्दन उठा के चारों अतराफ में देख रही थी। मुझे यहाँ बोलते हुए अपनी गूंज सुनाई देती थी, क्योंकि ये हमारा शायद कभी कभी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, हम एक पहाड़ी पे वाक़ई सेफ हाउस में हैं। हम सब दिन रात यहीं होते थे। जानते हैं मुझे कैसे मालूम हुआ? वान फाते के जाली खत से। आपने अपनी तरफ से स्मार्ट बनते हुए हर चीज़ कर ली, मगर आपको ये मालूम नहीं था कि वो अब मुझे ताशा कहना छोड़ चुके थे। जब वो मुझे जान जाते हैं तो सिर्फ तालिया कहते हैं। ये उनकी सदियों पुरानी आदत है। तालिया, हम जितनी मेहनत कर लेते, हम 6-7 दिन से ज़्यादा एक कौन वूमन को कौन नहीं कर सकते थे। दौलत मुस्कुरा के कह रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग गोया दिन रात वहाँ बैठे तालिया मुराद के सेल से बाहर खुद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। वो भौवें भींचे गौर से अतराफ में देखती आगे बढ़ रही थी। वहाँ उसे देख के सब दम साधे हाथ रोक चुके थे। दफतन बैठा हतान खड़ा हुआ और हल्के से कंधे अचकाए। सॉरी, मैं सिर्फ दौलत साहब के स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहा था। मैं पुलिस कमिश्नर नहीं हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच में इनका जूनियर हूँ। बाल खजा के माजरत ख्वाना अंदाज में बोला। तालिया ने बस एक तेज़ नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ती रही। वो वहाँ रखे काट कबाड़ को गौर से देख रही थी, जो काट कबाड़ नहीं था, अदालती कमरे की चीज़ें, पुलिस यूनिफॉर्म। तो आपका कौन इस वक्त शुरू हुआ था जब आप मेरे वकील बन के मुझे थाने से ले आए थे। वो थाना असली था, मगर आपने मुझे वहाँ से निकाल लिया। कौन है आप लोग? वो गौर से उसे देखती कमरे के वस्त में रुक गई। दौलत ने एक कुर्सी उठाई और उसके सामने पेश करने वाले अंदाज में रखी। प्लीज़ बैठिए चैतालिया, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी जॉब कर रहे थे। वो उसे इन्हीं चुपती नज़रों से देखती बैठी तो वो अपनी कुर्सी खींच के सामने बैठा और कहने लगा, हम सोफिया रहमान की बेहतरीन टीम है। वक्त की वज़ीर आज़म को सर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने आपकी फ़ाइल इसलिए खुलवाई थी कि आपके ज़रिए वान फाते को टारगेट किया जाए, मगर जब अहमद निज़ाम ने यह बताया कि उनके ख्याल में आप एक कौन वूमन है, तो हमने टेक ओवर कर दिया। हमने आपकी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद आपको वहाँ से ना सिर्फ निकाल लिया, बल्कि वो अंगूठी और आपकी गिरफ़्तारी का सारा रिकॉर्ड भी तल्फ़ कर दिया। आप गुड कॉप थे। वो तनदही से उसे देख रही थी। आप मुझे कार में अपने साथ लेकर गए ताकि मेरे बदतरीन खदशात को जान सके। बिल्कुल, और ताकि मैं ये जान सकूं कि आप भागेंगी या नहीं, क्योंकि हमें आपसे 3 चीज़ें मकसूद थी। आपकी अपने बॉस से वफादारी देखना, आपका ना भागना और आपका खुद को एक सही इंसान साबित करना। हम जानते हैं अब आप वो सारे काम छोड़ चुकी हैं, मगर आपने इन तीनों इम्तिहानों पे पूरा उतर के खुद को बेहतरीन कौन वुमेन साबित किया है। आपको वान फाते ने नहीं भेजा था, मगर आपने कार में मेरी उनसे बात करवाई थी। मैं वकील नहीं हूँ, मगर मैं उसका दोस्त हूँ, और वो छोटी सी कॉल उस कौन का हिस्सा थी ताकि आप मुझ पे भरोसा कर सकें। और वो अदालत, वो अखबार, वो मीडिया वाले भी जाली थे। उसे वो आवाज़ें याद आई जो थाने की सीढ़ियाँ चढ़ते सुनाई दी थी। वो अखबार, वो मीडिया वालों की आवाज़ें, वो सब एक अलुयन था। चैतालिया, मेरी कार से जब हता ने आपको गिरफ़्तार किया तो हम आपको इसी सेफ हाउस में लाए थे। इन 6 दिनों में आप इस सेफ हाउस के इर्द गिर्द से कहीं नहीं गए। अदालती कमरा भी इसी इमारत में बनाया गया था। हमने और आपको कार में भी इसी के गिर्द घुमा के वापस ले आते थे। एक्चुअली आप गिरफ़्तार हुई ही नहीं है, ना मीडिया पे किसी को मालूम है, ना पुलिस को इल्म है। और वान फाते, एडम तातिन,
میں آپ کے فاتح پہ بھروسے کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کی توقع کے مطابق اس نے آپ کو ڈسون نہیں کیا۔ فاتح کی ویڈیو جعلی تھی اور یہ جعلی ویب سائٹ پہ ہم نے ہوسٹ کی تھی۔ ایڈم، داتن اور خود فاتح کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں ہیں، اور وہ سب آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم نے آپ کو صرف یہ تاثر دیا تھا کہ آپ اکیلی ہیں، اور آپ نے جان بوجھ کے میرے سیل میں ایک خاتون کو پلانٹ کیا تاکہ میں سمجھوں کہ وہ گڈ کاپ ہے اور میرا دھیان آپ کی طرف نہ جائے، کیونکہ اصل گڈ کاپ تو آپ تھے۔ اس نے برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ ہال میں سب چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دولت صاحب، آپ نے مجھے مار پڑوائی تھی، عطان نے نہیں۔ آپ میری برداشت کو آزما رہے تھے۔ پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ یو سی چیتالیہ، دولت گہری سانس لے کر بولا، ہم آپ کو ایک بھیانک خواب دکھا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ثبوت نہیں ڈھونڈ سکتے تھے؟ پروسیکیوٹر صاحب سے زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے۔ ہم اگر تفتیش پہ آتے تو ہم آپ کو حقیقی مقدموں میں پھنسا سکتے ہیں، جن کے بعد یہ برا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ تو آپ مجھے دھمکا رہے تھے کہ یہ سب سچ ہو سکتا ہے اگر دولت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دونوں کمرے کے وسط میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور سب چپ چاپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کو صرف یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سارے جرائم وزیر اعظم کے خصوصی پارڈن پہ مبنی حکم نامے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی کے لیے امیونٹی مل سکتی ہے اور اگلا وزیر اعظم بھی اس کو نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ آزادی سے اس ملک میں زندگی گزار سکتی ہیں۔ غرض حکومت آپ کے سارے جرائم معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں وان فاتح کے خلاف گواہی دوں۔ نہیں چیتالیہ، ہم سیاستدانوں کے لیے کام نہیں کرتے، ہم ریاست کے لیے، ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحبہ کو ایک مسئلہ درپیش ہے جو ان کے خیال میں آپ حل کر سکتی ہیں، اور اس کا وان فاتح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی اس ایک سروس کے نتیجے میں حکومت آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سب سچ ہے؟ دولت نے بنا تامل کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کے زپ لاک بیگ میں لپٹی سرخ نگینے والی انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ پہلا جیسچر ہماری طرف سے یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ گھر جا سکتے ہیں، مگر کل صبح آپ کو یہاں آنا ہوگا وزیر اعظم صاحبہ سے ملنے۔ وہ آپ کو جاب کا خود بتائیں گی۔ میرے سوا یہاں کوئی اس جاب کی نوعیت سے واقف نہیں ہے، البتہ اگر آپ نہ آئی تو ہم آپ کے خلاف تفتیش کھول دیں گے اور یہ برا خواب سچ ثابت ہو جائے گا۔ تالیہ نے ہاتھ بڑھا کے پیکٹ پکڑا، انگوٹھی نکال کے انگلی میں پہنی اور ہاتھ اوپر کر کے دیکھا۔ اس کا ہاتھ بڑے دن بعد مکمل سا لگنے لگا تھا۔ ایسا کیا کام ہے مجھ سے وزیر اعظم صاحبہ کو جو آپ کی ماشاءاللہ اتنی ریسورسفل ٹیم نہیں کر سکتی؟ تن سے ارد گرد کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ ان سے خود سنیں گی تو بہتر ہوگا۔ تالیہ نے ایک اچٹتی نگاہ سارے میں ڈالی، پھر عطان پہ نگاہ روکی۔ وہ مسکرایا، مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ کافی برا سلوک کیا اور ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آپ اب آزاد ہیں۔ ہم صرف آپ کے جیل توڑنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ہم وہی آزادی آپ کو حکومتی معافی نامے سے دینے جا رہے ہیں۔ کل صبح تک آپ سوچ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے دولت اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک اہلکار نے تالیہ کا پرس اور سامان جو اس کے پاس گرفتاری کے وقت موجود تھا لا کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے ایک لفظ کہے بنا وہ سب اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر ایک برآمدہ تھا جس کے نیچے بڑا سا لان تھا۔ لان تک جانے کے لیے زینے بنے تھے، اوپر آسمان سے آتا۔ یہ کسی پہاڑی پہ بنا بڑا سا ریسٹ ہاؤس لگتا تھا۔ اندھیرے میں بھی وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ زینے اترتے ہوئے ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی تو اس کی اونچی سیاہ پانی جھولنے لگی۔ وہ بالآخر آزاد تھی۔ بھیانک خواب ختم ہو چکا تھا۔ حالم کا بنگلہ فجر کی بھیگتی روشنی میں مغموم سا کھڑا تھا۔ اسٹریٹ پولز ابھی روشن تھے اور ان کی دودھیا روشنی سڑک کو منور کیے ہوئے تھی۔ تالیہ مراد اپنا ہینڈ بیگ اور تھیلا اٹھائے قدم قدم اٹھاتی اپنے بنگلے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ گیٹ عبور کیا تو اندر اس کی کار پورچ میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ جانے اسے وہاں کون لایا تھا، ان 6 دنوں میں کیا ہوا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، اور اس وقت اس سب سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا وہ صرف یہی سوچ رہی تھی۔ لاؤنج ویران تھا، داتن وہاں نہیں تھی۔ اگر ہوتی بھی تو وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ اس نے بتی نہیں جلائی اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آزاد تھی، مگر وہ آزادی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اندھیرے کی آہٹیں سن رہی تھی، باہر چلتی ہوا، پردوں کی پھڑپھڑاہٹ، باسی کوکو فروٹ کی مہک، صوفے کے لیدر کی نرماہٹ۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا اور وہ چونک جاتی، بار بار اندھیرے میں گردن موڑ کے دیکھتی۔ کوئی تھا تو نہیں یہاں جو اس کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا؟ کوئی نیا کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا تھا کیا؟ صوفیہ رحمان کے بندوں نے ایسا فریب دیا تھا کہ اب اس سے نہ اندھیروں کا اعتبار رہا تھا نہ روشنیوں کا۔ سب جعلی لگ رہا تھا۔ وہ آزاد ہو کے بھی آزاد نہیں تھی۔
وہ اوپر اپنے کمرے میں آئی اور بستر پہ چت لیٹ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب کبھی سو نہیں سکے گی، مگر اسے کب نیند آئی اسے علم نہیں ہوا۔ اس کی آنکھ تیز گھنٹی کی آواز سے کھلی تو وہ چونک کے سیدھی ہوئی، پھر ہڑبڑا کے لحاف اتارا اور بستر سے پیر نیچے اتارے۔ تیز تیز زینے پھلانگتی وہ نیچے اتری تو دیکھا دودھیا روشنی کھڑکیوں سے آتی لاؤنج کو منور کر رہی تھی۔ وہ روشنی میں غور سے اطراف کو دیکھنے لگی۔ ایسے لگتا تھا داتن کافی دن یہاں نہیں آئی تھی۔ لاؤنج میں کچھ چیزیں جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ 2 جھوٹے مگ کچن کاؤنٹر پہ رکھے تھے، جیسے 2 لوگوں نے وہاں کچھ پیا ہو۔ وہ دروازہ کھول کے باہر ڈرائیو وے پہ آئی۔ سامنے گیٹ کے باہر کوئی کھڑا تھا، کوریئر والا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ گیٹ تک آئی، جنگلے کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور آدمی سے ٹوکری لے لی۔ پھر وہ وہیں نیچے زمین پہ بیٹھتی گئی۔ ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی اور چہرے پہ زمانوں کی تھکان تھی۔ دھیرے دھیرے وہ ٹوکری میں موجود کوکو فروٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تالیہ کی حسیات اب کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر دھوپ تیز ہونے لگی تو اس نے آنسو صاف کیے اور ٹوکری لیے اندر آ گئی۔ ایڈم نے کسی فروٹ سیلر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، کیونکہ ایڈم اب مصروف ہو چکا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کے دیے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، اور ایماندار فروٹ سیلر ہر ہفتے وہ پھل بھیجتا تھا۔ تالیہ نے کچن کاؤنٹر پہ ٹوکری رکھی۔ وہاں گزشتہ ہفتے آنے والی پھلوں کی ٹوکری بھی رکھی تھی، اور ان کے پھل اب باسی ہو چکے تھے۔ اور تب اس کی نگاہ ادھر ادھر پڑی، ان 2 خالی مگز پہ رکی۔ ان کے اندر کافی نہیں، چائے پی گئی تھی۔ 2 لوگوں نے چائے پی تھی، یا ایک شخص نے 2 دفعہ چائے پی تھی۔ داتن کافی کی عادی تھی اور ایڈم بھی چائے کا شوقین نہیں تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو چائے پیتا تھا، اور اسے اپنے مگ دھو کے رکھنے کی عادت نہ تھی۔ بالکل سن رہ گئی، پھر آہستہ سے مڑی۔ لاؤنج اب بالکل مکمل طور پہ منور ہو چکا تھا، اور اس کو وسطی میز کے ڈیکوریشن پیالے میں کچھ رکھا نظر آیا تھا۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں تالیہ چلتی ہوئی میز کے قریب آئی۔ اس پیالے میں ترتیب سے 5 خط کے لفافے رکھے تھے، ان میں سے ہر ایک پہ تالیہ کے لیے لکھا نظر آ رہا تھا، اور یہ اسی شخص کی لکھائی تھی جو بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ چائے بنانا بھی بھول چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ باقی 4 خطوط اس کی گود میں رکھے تھے، جبکہ پہلا خط وہ لفافے سے نکال رہی تھی۔ ان 6 دنوں میں کیا ہوا تھا، یہ خط اسے سب بتانے والے تھے۔ 6 دن پہلے پہلی رات احمد نظام راہداری میں چلتے جا رہے تھے جب ان کو وہ شخص نظر آیا تھا جو تالیہ مراد کا وکیل تھا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد وہ واپس آگے بڑھتے گئے۔ انہیں صبح تالیہ کے کیس کے لیے کورٹ میں پیش ہونا تھا اور تیاری کرنی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے قریب جاتے ہوئے وہ ایک دم ٹھٹک کے رکے۔ اس سوٹ والے شخص کا چہرہ ان کے ذہن میں کلک ہوا تھا۔ وہ دولت امان تھا۔ احمد نظام ایک پارٹی پہ اس سے مل چکے تھے۔ وہ وکیل نہیں تھا، وہ اسپیشل برانچ کا اعلیٰ عہدیدار تھا۔ وہ ڈائریکٹ صوفیہ رحمان کے ماتحت تھا۔ وہ یہاں تالیہ کا وکیل بن کے اسے نکلوانے آیا تھا کیا؟ یہ خیال چونکا دینے والا تھا۔ وہ ایک دم واپس پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگے۔ دولت امان کے جانے کے بعد انٹروگیشن روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور سامنے 2 لوگ پہرے داروں کی طرح آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے ان سے تک پہنچے۔ 1 منٹ، یہ دولت امان یہاں کیا کر رہا ہے؟ سرخ پڑتے چہرے سے انہوں نے گھرا کے پوچھا۔ ایک جیکٹ اور گھنگریالے بالوں والا افسر جو سامنے کھڑا تھا مسکرا کے بولا، آپ گھر جا کے آرام کریں۔ پروسیکیوٹر صاحب، آپ کی سروسز کی حکومت کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ یہاں کیوں ہیں؟ ہم تالیہ مراد کو لے جانے آئے ہیں، عقب سے ایک آدمی بولا تو وہ چونک کے گھومے، اور اس شخص کو دیکھ کے وہ ٹھہر گئے۔ یہ وہی سرکاری افسر تھا جو شروع میں ان کے پاس تالیہ کا کیس لے کر آیا تھا، اور اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا کیس نہیں ہے۔ کس کے حکم سے؟ احمد نظام کی دنیا ایک دم تلپٹ ہو گئی تھی۔ پردھان منتری کے حکم سے، سرکاری افسر مسکرا کے بولا۔ ہمیں تالیہ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہم نے ان کی انگوٹھی پولیس ریکارڈ سے واپس لے لی ہے، اور ان کا تھانے میں آنے کا ریکارڈ ضائع کر دیا۔ وہ اب آزاد ہیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ گھر جا کے آرام کریں۔ تو تالیہ سچ کہہ رہی تھی۔ وان فاتح سچ کہہ رہا تھا۔ یہ ایک سیاسی کیس تھا، اور وہ استعمال ہو رہے تھے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تالیہ مراد کے بارے میں تفتیش اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ وان فاتح کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ شخصیات کی سلامتی کا معاملہ تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مگر یہ صرف ایک سیاسی انتقام کا کیس تھا۔ تم لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے صدمے سے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ ہم نے کسی کو استعمال نہیں کیا۔ آپ کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وان فاتح سچ کہہ رہا تھا۔
ہم اس لڑکی کو ناجائز پھنسا رہے تھے۔ ان کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ اس نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی تھی، وہ انگوٹھی صوفیہ رحمان کی نہیں تھی۔ وہ ایک کون وومن ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر وہ انگوٹھی اس کی اپنی تھی۔ وہ غم و غصے سے بولے تھے، مٹھیاں بھنچ رکھی تھی اور بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو تہس نہس کر دے۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے، انہیں تالیہ سے بات کرنی تھی، مگر گھنگریالے والوں والا حتان سامنے آ گیا۔ سوری جناب، مگر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ایکچولی، اس نے ایک مؤدب کھڑے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا، پروسیکیوٹر صاحب گڑبڑ کر سکتے ہیں، اس لیے ایسا کرو، ان کو آج رات کے لیے لاک اپ میں بند کر دو۔ دو اہلکار فوراً سے ان کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے موڑ دیے۔ ایک اہلکار نے ان پہ پستول تان لیا۔ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، میں سب سمجھ رہا ہوں۔ تم لوگ مجھے اس کے خلاف استعمال کر کے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چلا رہے تھے، مگر اہلکار ان کو زبردستی آگے لے گئے۔ حتان نے گھڑی پہ وقت دیکھا، اندر موجود دولت نے کسی بھی وقت باہر آ جانا تھا اور پھر تالیہ کو وہاں سے لے جانا تھا۔ اسے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ کھیل شروع کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ایڈم بن محمد روشنیوں کے حالے میں اسٹیج پہ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسیوں پہ موجود صحافی بیٹھے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے رکھی میز پہ تازہ پھولوں کے گلدستے سجے تھے اور اسٹیج سے نیچے کافی سارے لوگ اسی ہال میں جمع ہوئے کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیمرے، فلیش لائٹس کی چمک، پھولوں کی مہک، اپنے پیچھے اسکرین پہ نظر آتی پریزنٹیشن کی نیلی روشنی، وہ ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ مسکرا کے تالیاں وصول کر رہا تھا۔ ذرا دیر کو خاموشی ہوئی تو وہ بولا، یہ دوری نگارہ ملائیو کا پارٹ 1 ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں کلائنٹ اینڈ لی کے دوسرے کلائنٹس کے نام بھی سامنے لاؤں جو اب بھی پبلک کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اور ٹیکس چوری کر کے اپنی جائیدادیں ان گمنام جزیروں میں چھپا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج یہ پلیج کرتا ہوں کہ ایڈم بن محمد کسی ایسے شخص کا نام نہیں چھپائے گا اور ایک ایک شخص کو بے نقاب کرے گا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ خوابوں کی تکمیل کا دن تھا۔ اس کی کتاب لانچ ہو چکی تھی۔ چند ہارڈ کاپیز سامنے میز پہ رکھی تھی جو اس نے سائن کر کے لوگوں کو دینی تھی۔ شہر کے معززین اس تقریب میں آئے ہوئے تھے، اس کے سفید پوش خاندان والوں کا گروہ بھی اسے مہمانوں میں نظر آ رہا تھا، سب پرفیکٹ تھا۔ اور پھر ایڈم کی مسکراہٹ مانند پڑنے لگی۔ اس کی متلاشی نظریں ایک چہرے سے دوسرے تک گئی اور دھیرے دھیرے اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی۔ وہاں تالیاں نہیں تھی، وہ اس کے انٹرویوز نہیں دیکھتی تھی، وہ اس کا لکھا ہوا نہیں پڑھتی تھی۔ وہ سب معاف کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی بک لانچ پہ بھی نہیں آئے گی۔ اس کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ کیا تھا جو شہزادی کے لیے زیادہ اہم تھا؟ فوٹوگرافرز اس کو مسکرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس نے ایک بناوٹی مسکراہٹ سے اپنے رائٹر فیس کو سجایا اور کیمروں کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ البتہ ان ساری روشنیوں اور خوشبوؤں کے باوجود اندر کچھ بجھ سا گیا تھا۔ رات کا اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی پھیلا تھا۔ اسرا لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی چلا ہوا تھا، بچے سونے جا چکے تھے۔ وہ فاتح کی منتظر تھی، صوفے پہ پیر اوپر کیے، ریموٹ سے چینل بدلتی وہ بے توجہی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر قریب آتے قدم۔ جلدی آ گئے؟ اس نے گردن موڑ کے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ سر جھکائے موبائل پہ مسلسل بٹن دباتا چلتا آ رہا تھا، چہرے سے برہم لگتا تھا۔ خیریت؟ اسرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے جواب دیے بنا فون کان سے لگا اور پھر وہیں ٹہلتے ہوئے بات کرنے لگا۔ عالم صاحب، پلیز ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن جائیے۔ مجھے نہیں معلوم مگر میرا خیال ہے کہ مسجد انڈیا والے اسٹیشن میں تالیہ مراد کو لے جایا گیا۔ پلیز جا کے ضمانت وغیرہ جو بھی کروانا ہے کروائیے۔ اسرا سیدھی ہو کے بیٹھ کے ریموٹ کا بٹن دبا کے ٹی وی کو خاموش کر دیا۔ تالیہ گرفتار ہو گئی؟ ہاں، وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا، الجھا پریشان سا۔ میری وجہ سے اس بیچاری کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اور ہاں، تم نے اس کا دیا ہوا کیک بھی نہیں کھایا۔ فاتح نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ گرفتار ہو گئی اور تمہیں کیک کی پڑی ہے؟ اسرا نے گہری سانس لے کر اس کو غور سے دیکھا۔ تم ہو نا اس کی فکر کرنے والے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ وکیل بھیج رہا ہو، خود بھی پہنچ جاؤ گے، کافی ہے۔ وہ پیروں میں سلیپرز گھسیٹتی اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ فاتح نے ناگواری بھرے تعجب سے اسے جاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا تم اس کو پسند کرتی ہو۔ اسرا رکی اور پلٹ کے اسے گھورا۔ ظاہر ہے میں اسے پسند کرتی ہوں، اسے ناپسند کون کر سکتا ہے؟ وہ کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد کیک کی پلیٹ لیے واپس آئی اور پٹخنے کے انداز میں پلیٹ میز پہ رکھی۔ کھا لینا، اس نے بہت تاکید کی تھی، اگر میں پیغام نہ دوں تو بری بنوں گی، اس لیے میرا فرض تھا بتا دینا، جتا کے بولی اور پیر پٹک کے اندر آگے بڑھ گئی۔ وہ کیک کو نظر انداز کر کے لاؤنج میں بنے بک شیلف تک آیا جہاں اس کی قانون کی کتب
سجاوٹ کے طور پہ اوپر والے خانے میں رکھی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے چند کتب نکالی اور انہیں میز پہ پھیلا کے بیٹھ گیا۔ کتنا وقت گزرا اسے نہیں معلوم، وہ بس صفحے پلٹاتا، مطلوبہ قوانین اور شقیں پڑھتا رہا۔ دفتراً فون بجا، عالم صاحب تھے۔ اس نے چھوٹتے ہی فون کان سے لگایا۔ فاتح، میں نے تمام تھانوں میں کال کی ہے، خود بھی ایک دو جگہ گیا ہوں، یہاں تو کسی تالیہ کو نہیں لایا گیا۔ اچھا، خیر پروسیکیوٹر، ماتھے کو چھو کے نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ احمد نظام کو کال کرو، وہ گرفتاری کے وقت وہاں موجود تھا۔ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، مگر اس کا فون آف جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، تم ہر تھانے جاؤ اور بذات خود چیک کرو، وہ کہیں تو ہوگی۔ اس نے فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ دولت امان کالنگ۔ فاتح کے چہرے پہ تعجب ابھرا۔ دولت امان اس وقت؟ البتہ کال سنتے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ دولت امان اسے بتا رہا تھا کہ وہ تالیہ کے کیس کا تفتیشی آفیسر ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کروانے تھانے جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ تالیہ سے اس کی بات کروائے گا۔ سکون اور تشفی کا عجیب سا احساس تھا جو اسے محسوس ہوا۔ فاتح نے پیر میز پہ کینچی صورت رکھے اور ٹیک لگا کے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کال تقریباً آدھے گھنٹے بعد موصول ہوئی۔ دولت جلدی میں لگ رہا تھا اور تالیہ محض چند الفاظ ہی بول پائی تھی، مگر وہ ٹھیک تھی، وہ محفوظ تھی۔ یہ خیال اس کے بے چین وجود کو شانت کر گیا تھا۔ فون رکھ کے فاتح نے کتابیں بند کی۔ یہ پھیلاوا صبح ملازموں نے ہی سمیٹنا تھا۔ تالیہ ہوتی تھی تو آفس کا سارا پھیلاوا منٹوں میں سمیٹ لیتی تھی۔ یوں ہی وہ بات بے بات یاد آتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھنے لگا۔ پھر کیک پیس پہ نظر پڑی جو پلیٹ میں چمچ کے ساتھ سجا اس کا منتظر تھا۔ فاتح مسکرا دیا اور اسے اٹھا لیا۔ یہ تالیہ کے بچ جانے کی سیلیبریشن کا کیک تھا، اسے یہ کھانا چاہیے تھا۔ چمچ سے اس کو کھاتے ہوئے اب وہ اٹھ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کیک واقعی لذیذ تھا، اندر تک گھل جاتا تھا۔ لاشعوری طور پہ اسے تالیہ کی کال کا انتظار رہا تھا جو پھر ساری رات موصول نہیں ہوئی۔ پہلا دن۔ اس صبح وان فاتح کی رہائش گاہ کی گھاس شبنم کے قطروں سے لبریز تھی اور پھولوں کی خوشبو نے پورچ کو مہکا رکھا تھا۔ وان فاتح اپنے سوٹ ٹائی میں ملبوس سنجیدہ چہرہ بنائے کار کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں گارڈز اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ جب اس کا باڈی مین قریب آیا، سر، یہ پروسیکیوٹر صاحب گھنٹے بھر سے باہر آئے کھڑے ہیں۔ اس نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو فاتح رکا اور چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف احمد نظام کھڑے تھے، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے، گویا چند منٹ درکار ہوں۔ وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے اور لب بھینچ گیا۔ وہ ان کی طرف آیا۔ تسلی ہو گئی آپ کی، ایک نہتی لڑکی کو یوں پھنسا کے؟ وہ تو شکر ہے کہ وہی سب سے نکل گئی، ورنہ آپ دیکھتے کہ میں کس طرح اس معاملے کو ہر فورم پہ اٹھاتا۔ احمد نظام نے شکستگی سے اس کا برہم چہرہ دیکھا۔ وہ اس میں سے نہیں نکلی ابھی۔ اوہ پلیز، مجھے دھمکانے کی کوشش مت کریں، اگر آپ نے اسے دوبارہ پھنسایا تو۔ وہ ابھی تک ان کی تحویل میں ہے فاتح صاحب، تالیہ آج سے ایک مسنگ پرسن بن چکی ہے۔ وہ زور دے کر بولے تو وان فاتح نے بھویں بھینچی۔ وہ دھوپ میں کھڑا تھا، احمد نظام کو اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری نظر آ رہا تھا۔ میری کل اس سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک تھی اور گھر جا رہی تھی۔ وہ گھر نہیں پہنچی بلکہ تھانے میں دولت امان اور اس کے اہلکار پہنچ گئے تھے اور وہ اس کو لے گئے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتے، پھولے تنفس کے ساتھ ساری رودات سناتے گئے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے دھوپ میں کھڑا سنتا گیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک تھی، وہ دولت کے ساتھ تھی۔ دولت امان، صوفیہ رحمان کا آدمی، آپ کا دوست، وہ کسی زمانے میں تھا، وہ تالیہ کو کسی نامعلوم جگہ پہ لے گیا، اور ایس بی والے ایسا صرف ایک صورت میں کرتے ہیں، جب انہیں کسی شخص کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ وہ تالیہ کو آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے، اسے ٹارچر کریں گے، اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مجھے بھی لاک اپ میں بند کر دیا تھا۔ وہ تو صبح میرے کزن اور اس کی بیوی کی خبر آئی تو انہوں نے سر جھٹکا۔ اور آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ کی وجہ سے تو وہ اس سب میں پھنسی ہے۔ اسی لیے مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے اس میں پھنسی ہے، وہ شکست خوردگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی، میرے تفکر اور انا نے مجھے اصل تصویر دیکھنے نہیں دی۔ آپ دولت امان سے بات کریں اور اس پہ زور دیں کہ وہ تالیہ کو چھوڑ دے، ورنہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ انسان کو عجیب طریقے سے ٹارچر کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فاتح نے مشتبہ نظروں سے احمد نظام کا چہرہ دیکھا۔ مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوئی تو اس کی فکر کرنے کے لیے میں کافی ہوں، آپ جا سکتے ہیں، سرد موری سے کہہ کے وہ واپس کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس کے تاثرات بدل رہے تھے، وہ ایک دم بہت سی تشویش میں گھر گیا تھا۔ حالم کے بنگلے پہ وہ صبح اداس سی اتری تھی، گھاس، اونچی کھڑکیاں اور اندر لاؤنج کی فضا، ہر شے میں اداسی رچی بسی تھی۔ داتن لاؤنج میں ٹہلتی پریشانی سے فون بار بار ملا رہی تھی اور سامنے صوفے پہ بیٹھا ایڈم خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہے تالیہ؟ اب آپ ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ وہ بالآخر پھٹ پڑا۔
وہ آ نہیں سکی تو اب آپ دونوں بہانہ بنا دیں گی کہ فلاں کام تھا، فلاں مسئلہ تھا۔ اصل میں آپ لوگوں کے نزدیک ایڈم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اوہ رونکی ہیروئن، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی چک چک بند کرو، میں پریشان ہوں بہت، داتن گھرا کے بولی۔ مگر ایڈم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان سے کہیے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں ان کو کل کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کشن گود میں رکھے ناراض سا بیٹھا تھا۔ داتی نے بس اسے گھورا اور دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ تالیہ بہت کم ایسے کرتی ہے، اور جب بھی ایسے کرتی ہے وہ کسی مسئلے میں ہوتی ہے۔ اس کی کار باہر کھڑی ہے تو وہ خود کہاں ہے؟ بناتی جائیے بہانے، میں آپ دونوں کے ہر کون اور ہر کور سٹوری سے واقف ہوں، ناراض ہیروئن منہ بنائے کہہ رہا تھا۔ تبھی ڈور بیل بجی تو جہاں داتن تیزی سے دروازے کی طرف لپکی وہیں ایڈم نے مزید ناراض چہرہ بنا کے رخ بالکل موڑ لیا۔ آج وہ تالیہ کی کوئی تعویل، کوئی بہانہ کچھ نہیں سنے گا۔ آج تالیہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں ایڈم بن محمد کی جگہ تھی یا نہیں۔ چند لمحے گزرے اور اسے واپس آتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بولیے محترمہ، میری بک لانچ میں نہ آنے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ اس نے خفگی سے رخ موڑا، مگر اگلے ہی پل وہ کشن ہٹا کے تیزی سے اٹھا۔ داتن کے ساتھ اندر آنے والا شخص وان فاتح تھا، بی این کا چیئرمین۔ ایڈم ایک دم گڑبڑا گیا۔ تم ادھر؟ فاتح نے پتلیاں سکیڑ کے ایڈم کو دیکھا، اسے جیسے اس کو یہاں دیکھ کے تعجب ہوا تھا۔ میں چیتالیہ سے ملنے آیا تھا، کہاں ہے وہ؟ فاتح نے باری باری ان دونوں کے منتظر چہرے دیکھے، پھر کھنکارا۔ کل رات تمہاری کتاب کی تقریب سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر بعد میں وہ صبح تک کی ساری روداد سناتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے چہرے سفید پڑ رہے تھے۔ چیتالیہ گرفتار ہو گئی ہیں؟ وہ بت بنا کھڑا تھا۔ داتن دل پہ ہاتھ رکھ کے صوفے پہ گر سی گئی۔ وہ کافی دیر سے دولت کو کال ملا رہا ہوں، مگر اس کا فون آف ہے۔ احمد نظام درست کہہ رہا تھا، وہ لوگ تالیہ کو لے گئے ہیں۔ کہاں؟ کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ اس کی واحد فیملی ہیں، مجھے آپ کو خبر دینی چاہیے۔ اس کی کار بھی میں نے کل ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ بہت ضبط اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ چند لمحے لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی۔ داتن صدمے سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، اور پھر ایڈم کی زخمی آواز نے خاموشی کو مجروح کیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ایک دم چلا کے بولا۔ آپ کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسی ہے۔ آپ کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا اور آپ نے کیا کیا؟ افسوس سے فاتح کو دیکھا۔ آپ تو ان کو یاد بھی نہیں رکھ سکے۔ مجھے معلوم ہے یہ اس کے ساتھ میری وجہ سے ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ یہ اس پہ کون وومن اور چور ہونے کے الزامات لگنا، یہ مقدمہ، وہ الزامات جھوٹے ہیں نہیں ہیں۔ داتن شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کے گھر آئی تو فاتح نے دھیرے سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تالیہ ایک چور ہے فاتح صاحب، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہم نے اس کو اس کے اصل کے ساتھ قبول کر لیا۔ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ وہ چور نہیں ہے، وہ ایک دم جھڑک کے بولا تو داتن اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج آپ یہ راز جان ہی لیں پھر۔ تالیہ ایک چور ہے، ایک اسکیمر ہے، ایک کون وومن ہے۔ اب کیا آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اس کو ڈس آن کر دیں گے کیونکہ آپ اونچے شملے والے لوگ بہت پارسا ہوتے ہیں، کسی کرمنل سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے؟ داتن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایڈم زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جیسے بڑے لوگوں کی خدمت نے چیتالیہ کو یہ دن دکھایا ہے، اور آپ نے ان کے لیے سوائے اس دولت کے کسی کو کال نہیں کی۔ خفیہ ایجنسی کسی کو اغوا کر کے لے جاتی ہے، اور آپ بی این کے صدر ہوتے ہوئے ایک پریس کانفرنس تک نہیں بلا سکے۔ اس لیے آپ کو چیتالیہ کے لیے فکر مندی دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ فاتح نے باری باری ان دونوں کا چہرہ دیکھا اور پھر اسی ٹھنڈے انداز میں ایڈم کو مخاطب کیا۔ جانتے ہو میں تالیہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی مضبوط آواز بنگلے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ میں اس پہ یقین کر سکتا ہوں۔ تم لوگ اب بھی اس کو کون وومن کہتے ہو، جبکہ وہ اس راستے کو چھوڑ چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا وہ ماضی میں کیا کرتی تھی؟ مجھے سب اندازہ ہے، مگر میں اپنی پوری سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں ایڈم کہ وہ لڑکی چور نہیں ہے۔ وہ ماضی میں جو بھی تھی، اب وہ ایک سچی اور ایماندار لڑکی ہے۔ تم لوگ اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہوگے، مگر جس تالیہ کو میں جانتا ہوں اس تالیہ کو سزا میں ہونے نہیں دوں گا۔ چند لمحے کے لیے ایڈم کچھ بول نہ سکا۔ اس کا ٹھنڈا اور مضبوط انداز اس کو لاجواب کر گیا تھا۔ اور تم دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ ایڈم کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ در آئی۔ ظاہر ہے آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ صوفیہ رحمان ان کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں، بس اسی لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ چیتالیہ کو تاکہ انہیں چپ کروا سکے۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ تالیہ کبھی مجھے ڈس آن نہیں کرے گی، چاہے وہ میرے ساتھ موجود نہ ہو، چاہے وہ میری بک سائننگ پہ بھی نہ آئے۔ زور دے کے کہا۔
मैं कभी ये नहीं समझूंगा कि वो मुझे छोड़ के चली गई है, क्योंकि इतना तो इंसान को अपने दोस्तों पे यकीन होना चाहिए। वो उसी ठंडे अंदाज में जता के बोला था और एडम बिन मोहम्मद पे घड़ों पानी पड़ गया। वो बिल्कुल चल रह गया था। उसे एक लम्हे में एडम की 557 वर्ष की कहानी को किनारा मिल गया था। उसे एक फिक्रे ने उसे समझा दिया था कि मुस्तकबिल का बंधारा और माजी की शहज़ादी एक दूसरे के लिए बने थे। वक्त और कानून के चक्कर उनको अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पे यकीन था। भले ज़माने बीत जाएं, यादाश्तें खो जाएं, कैद की जंजीरें दरमियान में हायल हों, सियासत की मसलहतें या गलत फहमियाँ रास्ता काटें, फातिह और तालिया एक दूसरे को हमेशा ढूंढ लेते थे। अब के वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी। अगर वो हुकूमती एजेंसी की कैद में है तो अब हम उनको कैसे ढूंढें? हम? कौन हम? वो उसी संजीदगी से कंधे अचका के बोला, मैं BN का चेयरमैन वान फाते बिन रामज़र, मैं उसको खुद ढूंढ लूँगा, तुम परेशान मत हो। और वो मुड़ गया। एडम और दातिन उसे लंबे लंबे डग भरते बाहर जाते देखते रहे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था, और बिल्कुल उनके पास कुछ बचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि फाते ने उनको लाजवाब कर दिया था। और बहुत ही ज़बरदस्त सीन था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी यकीनन पसंद आया होगा। लेकिन खैर उसने ढूंढा नहीं था, ऑफ कोर्स यार, वो उसको लेकर गए थे और उधर रखा था और उसका भी एक वो चल रहा था, लेकिन वो उसको जाहिर सी बात है मिस करेगा और उसके बंगले पर रोज़ आएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसके लिए आप लोगों को सुननी पड़ेगी इसकी कल वाली एपिसोड। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी कल एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।